الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. پکا مسلمان، سچا مسلمان، اللہ کا پیارا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اس حدیث پر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال اور اس کا جواب تحریر کیا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہاں پر دو اعضاء کا ذکر کیا گیا، ایک زبان اور دوسرا ہاتھ. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال یہ کیا، کیا پاؤں سے تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے؟ کیا پاؤں سے اذیت دینے اور مارنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ اس حدیث میں تو دو اعضاء کا ذکر آیا ہے، ایک زبان اور دوسرا ہاتھ. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، جن اعضاء سے زیادہ طور پر تکلیف دی جاتی ہے، تکلیف دینے میں جو اعضاء زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ دو ہیں، ایک زبان ہے اور دوسرا ہاتھ ہے. ان دو اعضاء سے تکلیف زیادہ تر پہنچائی جاتی ہے. تو جب جن اعضاء سے زیادہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے ان سے تکلیف نہ پہنچانے کی مشق ہو جائے گی تو پاؤں سے مارنے، پاؤں سے تکلیف دینے، پاؤں سے اذیت دینے کی نوبت بہت کم آتی ہے، تو اس کو قابو میں کرنا آسان ہو جائے گا. بڑا پیارا جواب دیا کہ جن اعضاء سے تکلیف زیادہ طور پر پہنچائی جاتی ہے وہ دو اعضاء ہیں. جب ان کو قابو میں کر لے گا، ان سے تکلیف نہ پہنچانے کی مشق ہو جائے گی، تو جن اعضاء سے تکلیف کم پہنچائی جاتی ہے ان کو قابو میں کرنا آسان ہو جائے گا. ایک ہندو نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو کیا غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے؟ غیر مسلم کو مارنے اور ان کو اذیت دینے کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا جو اکثر طور پر، زیادہ طور پر واسطہ پڑتا ہے وہ مسلمانوں سے پڑتا ہے. زیادہ طور پر مسلمان لین دین کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں. کافروں سے واسطہ کم پڑتا ہے، ان سے لین دین مسلمانوں کا بہت کم ہوتا ہے. تو جب زیادہ جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا تو جن سے واسطہ بہت کم پڑتا ہے ان کو بدرجہ اولا تکلیف نہیں پہنچائے گا. کیونکہ حدیث پاک میں تو ان کو بھی تکلیف پہنچانے سے روکا ہے جن سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے. تو جن سے واسطہ کم پڑتا ہے، جن سے لین دین بہت کم ہوتا ہے، تو ان کو تکلیف نہ پہنچانے کی زیادہ مشق ہوگی. اور مثال دی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ نے، جب دو برتن جو قریب قریب رکھے ہوئے ہیں ان کی آپس میں کٹ پٹ نہیں ہوتی تو جو دور رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ کیسے لڑیں گے. ایک اور سوال حدیث پاک المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ پر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو زبان سے تو تکلیف دی نہیں جا سکتی، زبان میں ہڈی نہیں ہے، زبان تو گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، کسی کو مارا نہیں جا سکتا. اگر کسی کو زبان سے مارے بھی تو اس کو تکلیف نہیں پہنچتی. تکلیف جو پہنچتی ہے وہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے پہنچتی ہے. تو حدیث پاک میں جو آنا تھا وہ یہ چاہیے تھا المسلم من سلم المسلمون من الفاظ لسانہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان کے الفاظ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ کلام میں نبوت کی بلاغت کا اعجاز ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان زبان سے الفاظ نکالے بغیر ہی انسان دوسرے کو زبان سے تکلیف دیتا ہے. اس صورت کو بھی یہ حدیث شامل ہو جائے، اس وجہ سے الفاظ کا استعمال نہیں کیا.
کیونکہ بعض دفعہ کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے، کسی کو چڑھاتے ہوئے انسان زبان منہ سے باہر نکالتا ہے، اس کو ہلاتا ہے، وہ دوسرے کو چڑھاتا ہے، دوسرے کو تکلیف دیتا ہے۔ اب زبان سے الفاظ نہیں نکلے، لیکن الفاظ کے نکالے بغیر ہی دوسرے کو تکلیف پہنچا دی ہے۔ اس لیے یہ کلام نبوت کی بلاغت کا اعجاز ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب نحوی اعتبار سے اس حدیث کو سمجھ لو، المسلم، یہ حدیث پاک جو ہے زاد الطالبین میں صاحب زاد الطالبین نے جملہ اسمیہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ المسلم اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسلم یسلم اسلامن، باب افعال سے اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ المسلم یہ مرفوع ہے اور یہ مبتدا ہے۔ من اسم موصول ہے، سالمہ سامعہ کی طرح فعل ہے، واحد مذکر غائب کا۔ سالم المسلمون، المسلمون جمع مذکر سالم اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہ فاعل ہے۔ سالمہ فعل کا یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور اس کا رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ ہے۔ یہ اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے جمع مذکر سالم ہے، اس کا رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے۔ من لسان ہی، من حرف جار ہے، لسان مضاف ہے، ہی ضمیر یہ لوٹ رہی ہے من اسم موصول کی طرف، یہ مجرور محلن، یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور یہ مبنی ہے ضمیریں، یہ مجرور محلن مضاف الیہ ہے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ ہے، اور واو حرف عطف ہے، یدی مضاف، ہی ضمیر یہ لوٹ رہی ہے من اسم موصول کی طرف، یہ مجرور محلن مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ لسان ہی مجرور بنے گا من حرف جار کا، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو، ظرف مستقر نہیں کہیں گے کیونکہ اس کا متعلق موجود ہے، من حرف جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ظرف لغو متعلق ہوا سالمہ فعل کے، سالمہ فعل اپنے فاعل المسلمون اور من لسانہ و یدہ متعلق کے ساتھ مل کر یہ مرفوع محلن خبر ہے، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صاحب زاد الطالبین نے اس حدیث کو جملہ اسمیہ میں اس وجہ سے ذکر کیا ہے۔ أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضرين، أنت هاد وصفي